بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے بنت سہیل شیموگا کرناٹک سے۔ وہ پوچھ رہی ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، میرا ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ طلاق یافتہ عورت کی بیٹی، طلاق شدہ عورت کی بیٹی دوسرے شوہر کے لیے محرم ہوگی یا غیر محرم ہوگی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ آئیے ہم لوگ اس سوال کو سمجھتے ہیں تاکہ اور دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ ہو۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ طلاق کا اختیار مرد کو ہے، عورت کو نہیں ہے۔ عورت کو اختیار خلا کا ہے، وہ اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے، لیکن طلاق کا اختیار عورت کو نہیں، اللہ نے مرد کو دیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشی کر لیں آپ، کیونکہ بعض عورتیں معاشرے میں کبھی کبھی تانا دیتی ہیں کہ ہم آپ کو طلاق دے دیں گے۔ یہ الفاظ عورت کی زبان سے صحیح نہیں ہے۔ عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلا کا مسئلہ رکھا ہے، اس کو خلا بولتے ہیں، عورت خود طلاق لے تو، لیکن طلاق کا اختیار مرد کو ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض حالات مرد کے اوپر ایسے آ جاتے ہیں کہ طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے۔ بعض حالات ایسے آتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال چیزوں میں وہ طلاق ہے۔ اس وجہ سے معمولی بات پہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو طلاق نہ دے۔ اگر عورت نافرمان ہے اور اس طرح سمجھیے کہ حیا اس کے اندر نہیں ہے، یا مرد کا مزاج ان سے نہیں ملتا ہے، تو شادی کے دوسرے دن ہی طلاق دینے کی کوشش کریں، اس کو رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ معاشرے اور سماج کے اندر ہوتا یہ ہے کہ مرد شادی کی پہلی رات گزرنے کے بعد صبح ہی طلاق دینے کے موڈ میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی ماں، کبھی بہن، کبھی معاشرہ، کبھی سماج، کبھی رشتہ دار، یہ تمام لوگ آڑے آ جاتے ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، آپ اسے نبھانے کی کوشش کیجئے اور اس عورت کو موقع دیجئے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال تک موقع دیجئے اور اسے سدھارنے کی کوشش کیجئے۔ اگر وہ سدھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ضرورت نہیں ہے ایسی عورت کو جھیلنے کی۔ آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں گے، کیونکہ بعض مرد وہ اس طرح الجھن کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کے سامنے 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ خودکشی کر لے بیوی کی تکلیف کی وجہ سے۔ بیوی اتنی تکلیف دیتی ہے، اتنی پریشانیاں دیتی ہے، اتنی ٹینشن دیتی ہے، وہ اس کی وجہ سے بہت سارے مرد کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کر لیتے ہیں۔ یا نہیں تو اگر وہ پڑھا لکھا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ خودکشی کر لیں گے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا، تو ایسے لوگ کبھی کبھی اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا مسئلہ ہوتا ہے یہ۔ تو بہرحال طلاق کا اختیار کس کو ہے؟ وہ مرد کو ہے۔ اور مرد، طلاق ایسا نازک مسئلہ ہے کہ مرد ہنسی مذاق میں بھی دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ بعض معاشرے کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ غصے میں طلاق دیے ہیں، اسی وجہ سے واقع نہیں ہوا۔ میرے بھائی، طلاق غصے میں دیں یا نرمی سے دیں یا مذاق میں دیں یا لیٹر کے ذریعے سے دیں یا فون کے ذریعے سے دیں،
کسی بھی ذرائع سے آپ طلاق دیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ طلاق کی ترتیب ہے، کبھی طلاق رجعی ہوتی ہے، کبھی طلاق بائن ہوتی ہے، کبھی طلاق مغلظہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے قریبی علماء کرام سے آپ ربط پیدا کریں اگر ایسے حالات ہو گئے ہوں تو، اور ان سے مسائل پوچھ کر کے شریعت کے اوپر عمل کریں، ورنہ آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائیں گے اور آخرت بھی برباد ہو جائیں گے۔ دنیا برباد ہوا پرواہ نہیں، اور آخرت جہاں ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے وہ برباد نہ ہو۔ اس وجہ سے آپ اپنی ایمان کی فکر کیجئے۔ میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو طلاق شدہ ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہ رہی ہے یا اپنے شوہر کے پاس رہ رہی ہے۔ عورت کو بھی معلوم ہے کہ مجھے پتی نے طلاق دے دیا ہے، اور شوہر کو بھی معلوم ہے کہ ہم اپنی بیوی کو طلاق دے چکے ہیں، اس کے باوجود یا تو دونوں ساتھ میں رہتے ہیں، اور اگر ساتھ میں نہیں رہتے ہیں تو وہ عورت شوہر کے گھر ہی کے اندر رہتی ہے۔ میرے دوستو، چاہے وہ پتی کے ساتھ رہے یا پتی کے گھر کے اندر رہے، اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس گھر کے اندر اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ کبھی بھی اس گھر کے جو جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی کمائی کریں گے، کچھ بھی کریں گے، کبھی بھی برکت نہیں ہوگی، کیونکہ اس گھر کے اوپر اللہ کی برکت اترے گی ہی نہیں بلکہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ دنیا کے اندر برسے گی ہی، اس کے قبر کے اوپر بھی لعنت برسے گی، اور ایسے تمام لوگ جہنمی ہوں گے جو اللہ کے فیصلے کو کھلم کھلا چیلنج کر رہا ہو۔ اس وجہ سے اگر کسی بھی بنیاد کے اندر طلاق ہو چکا ہے تو عورت کو چاہیے کہ پتی کے گھر کو چھوڑے، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتی ہے تو۔ اور اگر ایمان نہیں ہے، بے حیا ہے، غیروں کی طرح زندگی گزار رہی ہے، تو اس کا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ جائے جہنم کے اندر۔ لیکن بعض عورتیں شریف ہوتی ہیں اور بعض مرد بھی شریف ہوتے ہیں۔ شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جائز رشتہ بنا کر کے رہیں، ناجائز رشتہ بنا کر کے نہ رہیں۔ ہم اگر ناجائز رشتہ بنا کر کے رہیں گے تو میرے دوستو اللہ کی لعنت برستی رہے گی، اور کبھی بھی دنیا کے اندر سکون سے آپ نہیں رہیں گے، اور جب مر جائیں گے آپ کی قبر کے اوپر بھی لعنت برستی رہے گی۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ الگ الگ رہیں اور پتی کے گھر کو وہ چھوڑ دیں اگر وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں جو اپنے شوہر سے جدائی چاہتی ہیں، یا وہ عورتیں جو اپنے شوہر سے بغیر کسی شرعی عذر کے خلا کا مطالبہ کرتی ہے، ایسی تمام عورتیں مومن نہیں ہو سکتی بلکہ منافق ہے، اور منافق کی جو سزا ہے وہ کفار و مشرکین سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ اس وجہ سے اگر آپ کے پتی نیک اور صالح ہیں تو اس کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزاریں، اور اگر کسی مرد کے بیوی نیک ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کی قدر کریں اور ایک دوسرے کی اہمیت کو جانیں، ورنہ راستہ الگ الگ کر لے۔ وہ ضرورت نہیں ہے کہ دنیاوی زندگی کو جہنم بنانے کی۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ دنیا والے کچھ بھی کہیں، آپ اس کی پرواہ مت کیجئے، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے اگر کسی عورت کے پتی نیک اور صالح ہیں تو بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق کا اور خلا کا مطالبہ نہ کریں۔ اگر کر رہی ہیں تو ایسی عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافق ہے۔
اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ فلاں شخص منافق ہے، جیسے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام لے لے کر کے بتایا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر صحابہ میں کتنے لوگ منافق ہیں اور مدینہ منورہ کے اندر عورتوں میں کتنے لوگ منافق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیا تھا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور مرض الوفات کے اندر پڑ گئے اور اسی حملے کے اندر حضرت عمر شہید ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو فرمایا کہ تم حذیفہ ابن یمان کو بلا کر کے لاؤ، یا نہیں تو ان سے جا کر کے پوچھو اور اتنا کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فہرست منافقین کی بتایا ہے اس فہرست کے اندر عمر کا نام تو نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی احتیاط ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ گئے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور جا کر کے پوچھتے ہیں کہ ابا جان یہ پوچھ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گیا اور فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس فہرست کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اس وجہ سے ہم لوگ احتیاط کریں کہ کہیں ہم لوگ منافق کے اندر شمار تو نہیں ہو رہے ہیں۔ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، دنیا کی پرواہ مت کیجئے، سماج اور معاشرے کے اندر لوگ کیا کر رہے ہیں اس کی پرواہ مت کیجئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ طلاق بہت اہم موضوع ہے، اس وجہ سے مرد کو بھی چاہیے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرے اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر طلاق ہو گیا ہے تو اگر طلاق رجعی ہے تو وہ بھی واضح کرے، اور اگر طلاق بائن ہے تو اس کو بھی واضح کرے، اس کے مطابق عمل کرے، اور اگر طلاق مغلظہ ہے تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا علماء کرام سے پوچھیں اور پھر اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ رہی بات یہ کہ یہ خاتون جو پوچھ رہی ہیں کہ طلاق یافتہ عورت کی بیٹی، ایک لڑکی نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد ان کو ایک بیٹی پیدا ہوئی، بات اچھی طرح سمجھیں گے ورنہ مسئلہ ادھر سے ادھر ہو جائے گا۔ ایک عورت نے نکاح کیا اور نکاح کے بعد بیٹی پیدا ہوئی اور کچھ دنوں کے بعد طلاق واقع ہو گیا، چاہے کسی بھی بنیاد کے اوپر ہو۔ اور یہ بھی بات ہمیشہ یاد رکھیں گے، طلاق مرد دیتا ہے چاہے کسی بھی بنیاد کے اوپر ہو، لیکن دھبا جو ہے وہ عورت کے ماتھے کے اوپر لگتا ہے۔ ہمیشہ دیکھیں آپ پوری دنیا کے اندر طلاق مرد دیتا ہے اور دھبا کس پہ لگتا ہے؟ عورت کے ماتھے کے اوپر، سر کے اوپر، پیشانی کے اوپر۔ اور دنیا والے کسی بھی مرد کو یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے دیا۔ اور اگر معاشرے اور سماج میں کوئی ایسا آدمی ہے اگر پوچھ رہا ہے کہ بیٹا تم نے طلاق کیوں دے دیا، تو اس معاشرے اور سماج کے اندر سب سے زیادہ بیوقوف انسان وہی ہے، کیونکہ آپ کو پوچھنا تھا تو طلاق سے پہلے پوچھنا تھا۔ طلاق دینے کے بعد اگر آپ کو صفائی دے بھی دے تو بھی اللہ کے حکم بدلنے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب طلاق دے دیا ہے اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی عقل مند اور صاحب الرائے انسان وہ مرد سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے دیے، لیکن جب تک اس عورت کی موت نہ ہو جائے، موت کے آخری شام تک دنیا والے اس عورت سے پوچھتے رہیں گے کہ تمہارے پتی نے کیوں طلاق دیا، اور یہ کہتے رہیں گے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی، اس وجہ سے تمہارے شوہر نے تم کو طلاق دیا۔ اس وجہ سے ہم اپنی ماں اور بہن سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق کا مطالبہ نہ کریں،
خلا کا مطالبہ نہ کریں آپ. ہمیشہ یاد رکھیں گے اپنے گھر کو برباد نہ کریں, اپنے میاں بیوی کے درمیان کسی تیسرے کو برداشت ہی نہ کریں. کسی تیسرے کی وجہ سے ہمیشہ میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں اور طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. کسی کو بھی میاں بیوی کے درمیان نہ باپ کو آنے دیں, نہ ماں کو آنے دیں, نہ بہن کو آنے دیں, نہ بھائی کو آنے دیں, کسی کو نہیں. اگر کوئی تیسرا درمیان میں آ گیا تو آپ دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں گے اور جھگڑے یہاں تک ہو جائیں گے کہ طلاق تک نوبت آ جائے گی اور آپ کا گھر بکھر جائے گا, آپ کے بچے بکھر جائیں گے, آپ دونوں بکھر جائیں گے. یہ کبھی کبھی ماں اور بہن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, کیونکہ ماں سمجھدار نہیں ہوتی, پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے, زمانے کے حالات سے واقف نہیں ہوتی ہے, وہ صرف اپنا دیکھتی ہے کہ ہم ٹھیک رہیں, بس بیٹا بہو کہیں بھی چلے جائیں ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں, بس صرف ہم رہیں ٹھیک سے. ایسی ماں بھی ہوتی ہے. خیر موضوع میرا وہ نہیں ہے, میں صرف یہ مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی عورت نے نکاح کیا اور نکاح کے بعد اس کو ایک بیٹی پیدا ہوئی, کچھ دنوں کے بعد دونوں میاں بیوی میں طلاق واقع ہو گیا, اب وہ عورت عدت بھی گزارے, بیٹی اسی کے ساتھ ہے اور اس طرح رہتے رہتے ہو گیا 5 سال ہو گیا, 6 سال ہو گیا, 8 سال ہو گیا, بیٹی ہو گئی 10-12 سال کی. اب وہ عورت دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے, وہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے اور کرنی بھی چاہیے. انہیں چاہیے کہ دوسرا نکاح کریں, اور وہ عورت دوسرا نکاح کر رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پہلے سے اس کے ساتھ ایک بیٹی ہے پہلے شوہر کی, تو وہ بیٹی دوسرے شوہر کے لیے محرم ہوگی یا غیر محرم ہوگی, یہ مسئلہ ہے. میرے دوستو, وہ جو عورت بیٹی لے کر کے آئی ہے, اگر وہ دوسری شادی کر لے اور دوسرے شوہر سے جسمانی تعلق قائم ہو جائے, دوسرے شوہر سے اس عورت کا وظیفہ زوجیت ادا ہو جائے, اب وہ اس عورت کے پہلی شوہر سے جو بیٹی ہے وہ بیٹی دوسرے شوہر کے لیے محرم ہوگی, یعنی بیٹی کی طرح ہی ہوگی. جس طرح باپ اپنی بیٹی کے سروں کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں, تو اس باپ کو بھی چاہیے کہ اگرچہ ہمارا خون نہیں ہے لیکن بیوی ساتھ میں لے کر کے آئی ہے, پہلے شوہر سے ہے, تو مجھے چاہیے کہ ہم اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیں. لیکن آج کے جو زمانہ ہے اور آج کا جو معاشرہ ہے, قیامت کے ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں, اور وہ پہلے شوہر سے جو بیٹی لے کر کے آئی ہے, بیٹی بڑی ہے, وہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو, ماں یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارا جو دوسرا پتی ہے اس کا مزاج بالکل الگ ہے, نہ اللہ کا خوف ہے, نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے, کچھ بھی نہیں, یعنی دیندار نہیں ہے, اور وہاں پہ فتنہ میں پڑ جانے کا خدشہ ہے, ڈر ہے, تو ایسی صورت کے اندر اس عورت کو چاہیے کہ اس بیٹی کو اپنے دوسرے شوہر سے الگ رکھے, بلکہ الگ رکھنا لازم اور ضروری ہے. اگرچہ محرم ہے وہ, لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو, فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو, جیسا کہ جرائم سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے باپ اپنے سوتیلی بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیے ہیں, اگر غلط ہونے کا اندیشہ ہے, ڈر ہے اور خوف ہے, تو ایسی صورت کے اندر اس لڑکی کو آپ الگ ہی رکھیں. اگر اس کو الگ رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو ایسی عورت کو چاہیے کہ دوسری شادی کرے ہی نہ وہ, کیونکہ اپنے بچوں کو دیکھے, وہ ان کی بیٹی بڑی ہو رہی ہے, اور اگر اس بیٹی کو نانی کے پاس یا دادی کے پاس یا کہیں بھی محفوظ جگہ پہ رکھ سکتی ہے تو رکھ کر کے آپ دوسری شادی کیجئے, دوسرے پتی کے پاس جائیں. ورنہ اگر پتی اچھا ہو
تو آپ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ دوسرا شوہر بھی جب آپ کا جسمانی تعلق قائم ہو گیا تو دوسرا شوہر بھی دوسرا پتی بھی آپ کی بیٹی کے لیے یہ محرم ہے۔ محرم اس کو بولتے ہیں جس سے نکاح ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو، اس کو بولتے ہیں محرم۔ اور غیر محرم وہ ہے جس سے نکاح ہم کر سکتے ہیں، جس سے نکاح جائز ہو، اس کو بولتے ہیں غیر محرم۔ تو میرے دوستو یہ مسئلہ تھا۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ بلا وجہ وہ خلا کا مطالبہ نہ کریں، اور اگر کوئی ایسی عورت ہے وہ پہلے شوہر سے بیٹی کو لے کر کے آئی ہے تو وہ بیٹی دوسرے شوہر کے لیے محرم ہے، غیر محرم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اگر رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے وہ بطور بیٹی اور باپ کے۔ اگر اندیشہ کچھ اور ہو تو بیٹی کو جدا میں رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔